الحمدللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ سن 2 ہجری کا زمانہ تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایمان کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر مکہ کے کفار اب بھی اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ہجرت کے بعد سے قریش نے مسلمانوں پر حملوں، لالچوں اور دھمکیوں کے ذریعے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن آج وہ دن آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ غزوہ بدر، ایمان، قربانی اور اللہ کی نصرت کا معرکہ۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے نیا معاشرہ قائم کیا، مگر قریش مکہ نے ان کے تجارتی راستے بند کر دیے۔ مدینہ کی معیشت متاثر ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قافلوں پر نظر رکھنے کے لیے چند مہمات روانہ فرمائیں تاکہ مسلمانوں کا دفاع مضبوط ہو۔ اسی دوران قریش کا ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ قافلے میں ہزاروں دینار کا مال تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ قافلہ قریش کے ظلم کا جواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رمضان 2 ہجری کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 313 جانثار صحابہ تھے۔ ان میں سے 82 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے، چند تلواریں اور نیزے تھے، جبکہ مکہ کے کفار 1000 سے زائد جنگجوؤں کے ساتھ 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مگر ایمان والوں کے پاس وہ طاقت تھی جو ہتھیاروں سے زیادہ بڑی تھی، اللہ پر یقین۔ بدر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ایک علاقہ ہے جہاں پانی کے کنویں اور کھجوروں کے درخت تھے۔ جب مسلمانوں نے بدر میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، یہاں پڑاؤ مناسب نہیں، ہم کنووں کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالیں تاکہ پانی ہمارے قبضے میں رہے۔ رسول اللہ نے ان کی بات پسند فرمائی اور مسلمانوں نے کنووں کے قریب خیمے لگائے۔ اسی جگہ رسول اللہ کے لیے ایک خاص خیمہ تیار کیا گیا جہاں حضرت ابو بکر پہرا دے رہے تھے۔ رات کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں گئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے چادر گر جاتی، مگر آپ دعا میں مصروف رہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، اللہ اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ اور واقعی صبح ہونے سے پہلے اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ رات کو بارش نازل ہوئی، زمین نرم اور مضبوط ہو گئی، مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ الانفال 9۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے فرمایا، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ مومنوں کے دل مضبوط ہوئے اور فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے۔ جبریل علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معرکے میں شریک تھے۔ صبح 17 رمضان کا دن، صفیں ترتیب دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا وعدہ ہے، اسے پورا فرما۔ جنگ سے پہلے مبارزت یعنی ایک مقابلہ ہوا۔ مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ نکلے۔ تلواریں چمکیں، نعرے گونجے اور تینوں کفار مارے گئے۔ اس کے بعد عام جنگ چھڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی جنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کھجوریں پھینک دیں اور فوراً دشمن پر جا پڑا، وہ شہید ہوا۔ یہ تھے حضرت عمیر بن الحمام۔ مسلمانوں کے تیروں اور ایمان کے سامنے کفار کی لشکر ٹوٹنے لگے۔
فرشتے سفید لباسوں میں اماموں کے ساتھ میدان میں نظر آئے۔ قرآن میں آیا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یعنی تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ نے بہادری سے دشمنوں کو پچھاڑ دیا۔ ابو جہل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، مارا گیا۔ کفار کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے، مگر ایمان سرخرو ہوا۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے قیدیوں کو جمع کیا، کچھ کو فدیہ دے کر چھوڑا گیا، کچھ نے تعلیم دینے کا وعدہ کیا۔ جو مکہ کے لوگ پڑھنا جانتے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھا لکھا دے، ان کی رہائی ہو جائے گی۔ یہ تھی اسلام کی رحمت، ایک دشمن کو بھی علم کے ذریعے آزاد کیا گیا۔ بدر کی فتح نے اسلام کو عالمی شہرت دی، مدینہ کی ریاست مضبوط ہوئی، منافقین کے چہرے بے نقاب ہوئے، مکہ کے لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن نے اعلان کیا وَيَوْمَ بَدْرٍ يَوْمُ الْفُرْقَانِ، بدر کا دن حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن دن تھا۔ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، صبر، دعا اور اللہ پر توکل انسان کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ 313 کمزور نہیں تھے، وہ یقین والے تھے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ بدر جیسے ایمان پر آ جائے تو اللہ کی نصرت اتر سکتی ہے۔ یہ تھا ایمان اور قربانی کا عظیم معرکہ، غزوہ بدر، جہاں اللہ کی مدد نے ایمان والوں کو فتح دی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ احد کے دردناک مگر سبق آموز واقعات کی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس سیریز مدینہ کا پہلا اسلامی معاشرہ کے باقی دنوں کے لیے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔